إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق محترم بزرگوں اور بھائیوں، تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو انسانی شکل میں پیدا فرمایا اور عقل سلیم سے نوازا اور تمام نعمتوں سے بھی نوازا۔ بعدہ اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا، ان پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج میرا مضمون اسلام سے خارج کر دینے والے کام کے متعلق ہوگا، جن میں سب سے پہلا کام جو اسلام دین سے خارج کر دینے والا ہے وہ شرک باللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، پہلا کام جو اسلام سے خارج کر دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی شرک کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ سورہ نساء۔
دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یقین جانو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان مشرکوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سورہ المائدہ۔ اور اسی حکم میں غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا بھی داخل ہے، جیسے جن یا قبر کے نام پر ذبح کرنا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، شرک سب سے عظیم گناہ ہے۔ شرک کی شکلیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کیا جائے، یہ شرک اکبر ہے۔ یا غیر اللہ یا اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں نقص نکالا جائے، یہ بھی شرک اکبر ہے۔ یا غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں حصہ دار بنا دیا جائے، یہ بھی شرک اکبر ہے۔ اور یہ شرک سب سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، کیونکہ شرک کرنے والے نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کر ڈالا، حالانکہ اسی ذات نے انسان کو عدم سے وجود بخشا اور تمام نعمتوں سے نوازا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، شرک کی 3 قسمیں ہیں: شرک اکبر اور شرک اصغر اور شرک خفی یعنی پوشیدہ شرک۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ شرک کی صرف 2 قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر اور دوسرا شرک اصغر۔ شرک اکبر کو اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ سچے طریقے سے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نہ کر ڈالے۔ اور اس شرک کا کرنے والا اگر اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملا، یعنی شرک کرتے ہوئے اس کی وفات ہو گئی، وہ مر گیا، تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشے گا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دے گا۔ سورہ النساء۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، غیر اللہ سے دعا کرنا یہ بھی شرک اکبر ہے، اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کی دلیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ سورہ عنکبوت۔ پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے۔ پھر جب وہ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں خشکی کی طرف
بچا لاتا ہے تو فوراً ہی شرک کرنے لگتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے اس زمانے کے مشرکین کا شرک پہلے زمانے کے مشرکین کے شرک سے زیادہ پختہ اور سخت ہے، اس لیے کہ پہلے کے مشرکین خوشحالی میں یعنی جب آرام میں رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور مشکلات اور تکلیف میں صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے زمانے کے مشرکین خوشحالی میں اور مشکلات میں یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ شرک سے عبادت بیکار ہو جاتی ہے، یہ کون مسلمان نہیں جانتا، اور عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، یعنی جو بھی نیک اعمال کیے ہیں وہ سب بیکار ہو جاتا ہے، اور شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام سے خارج کر دیتا ہے نیت اور ارادے کا شرک بھی۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ سورہ عنکبوت۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر ریجھا ہوا ہو، ہم ایسوں کے سارے اعمال یعنی کل اعمال بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہاں سب باطل ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہو گئے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نیت و ارادے کا شرک اکبر اس صورت میں ہوگا جبکہ بندے کے سارے اعمال غیر اللہ کے لیے ہوں، ورنہ اگر کسی بندے کے اندر دکھلاوا اور ریاکاری کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اطاعت میں شرک کرنا اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس شرک کی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے اور علماء اور پیر اور مرشد اور مفتی حضرات کی اطاعت کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ۔ یعنی ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو معبود بنا لیا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے جو شخص بھی دین کی مخالفت میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع، پیروی یا اطاعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف اس کی مخلوق کی کہی ہوئی باتوں پر عقیدہ رکھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دین کے خلاف ہے،
تو ایسا شخص یہود و نصارہ کی طرح کا مشرک ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، محبت میں شرک کرنا بھی اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، سورہ البقرہ۔ اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شرکا بناتے ہیں، پھر ان سے اللہ تعالیٰ کے جیسی محبت کرتے ہیں، سورہ بقرہ۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت کی 4 قسمیں ہیں جن میں تفریق کرنا ضروری ہے۔ ان میں تفریق نہ کرنے کے سبب بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے اور اس کے ثواب سے بہرہ مند ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کافی نہیں ہے، کیونکہ مشرکین یعنی عیسائی اور یہودی وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے۔ نمبر 2، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہی وہ محبت ہے جو لوگوں کو اسلام میں داخل کر دیتی ہے اور کفر سے خارج کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو اس محبت میں سب سے زیادہ اچھے اور مضبوط تر ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت کرنا۔ یہ محبت اللہ کی محبوب چیزوں سے محبت کے لیے لازم ہے، اور اللہ کے محبوب چیزوں سے محبت اس وقت تک صحیح نہ ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت نہ کی جائے۔ چوتھا نمبر، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں محبت۔ یہ شرکیہ محبت ہے، اور جس کسی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے سے محبت کی اور یہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ ہو، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا مثیل اور نظیر بنا لیا، اور یہ مشرکوں کی محبت کا طریقہ ہے۔ شرک اکبر کی یہ 4 قسمیں ہیں، یہ دار اسلام سے خارج کر دینے والی ہیں، اس لیے یہ قسمیں عبادات میں داخل ہیں، اور عبادات کو غیر اللہ کے لیے انجام دینا شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، سورہ مومنون۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس پر کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے،
یقیناً کافر لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر قرار دیا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، شرک اکبر میں غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا یعنی چڑھاوا چڑھانا، کیونکہ ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بڑا اہم ذریعہ ہے، یہ بھی شرک اکبر میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، یعنی آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور جانور کی قربانی کیجئے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بہرحال جس شخص نے اولیاء، بتوں یا جنوں کے نام پر جانور ذبح کیا تو وہ شخص اسلام سے خارج اور کفر و ضلالت کے دائرے میں داخل ہو گیا، کیونکہ اس نے ایک اہم عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام دیا۔ شرک اکبر میں غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا بھی ہے، کیونکہ نظر بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یوفون بالنذر، اور وہ لوگ نظر پوری کرتے ہیں۔ اسی شرک اکبر میں غیر اللہ سے فریاد کرنا بھی شامل ہے، اور اسی شرک اکبر میں پناہ طلب کرنا بھی غیروں سے یا دوسروں سے یہ شرک اکبر میں بھی شامل ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دوسری قسم شرک اصغر ہے۔ صحیح ترین قول کے مطابق شرک اصغر کا مرتکب یعنی شرک اصغر کو کرنے والا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، اور چاہے تو عذاب سے دوچار کر دے، لیکن اس کی آخری منزل جنت ہی ہے، کیونکہ شرک اصغر کا کرنے والا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں داخل نہ ہوگا، لہذا شرک اصغر سے بھی بچنا ضروری ہے۔ شرک اصغر کی ایک قسم غیر اللہ کی قسم کھانا ہے، بشرطے کہ اس سے غیر اللہ کی تعظیم مقصود نہ ہو، ورنہ شرک اکبر میں شمار ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، معنی یہ ہے کہ جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا، او کما قال علیہ السلام۔ شرک اصغر میں معمولی ریاکاری اور مخلوق کے لیے
بناوٹ بھی داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ جس بات کا خطرہ ہے وہ شرک اصغر ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریا کرنا۔ مسند احمد۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو۔ کون سی دعا؟ شرک سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اس کو پڑھا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ اے اللہ تعالی، میں جانتے بوجھتے شرک کرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور انجانے میں کیے ہوئے شرک سے بھی مغفرت کا طالب ہوں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ تو رہا اسلام سے خارج کر دینے والا پہلا کام، اور اب آئیے اسلام سے خارج کر دینے والا دوسرا کام کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ معلومات کریں۔ کافروں اور مشرکوں کے کفر میں شک کرنا یہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ کافروں اور مشرکوں کے کفر میں شک کرنا، بزرگوں اور دوستوں، اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ وہ شخص جو مشرکوں کو کافر نہ سمجھے، یا ان کے کفر میں شک کرے، یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے، تو ایسا شخص خود بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انہیں کافر قرار دیا ہے۔ اور کسی بھی شخص کے لیے اس وقت تک اسلام کی صحت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ وہ مشرکوں کو کافر قرار نہ دے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ سورہ بقرہ۔ یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا۔ بزرگوں اور بھائیوں، طاغوت کے ساتھ کفر کی شکل یہ ہے کہ تم غیر اللہ کی عبادت کے باطل ہونے کا اعتقاد رکھو اور اسے چھوڑ دو، اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو
کافر قرار دو۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يتخذ المؤمنون الکافرون اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی حمایت میں نہیں ہوگا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے امداد میں نہیں ہوگا۔ آل عمران۔ لہذا ہر وہ مسلمان جو دین اسلام کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشرکین کو کافر سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ سورہ توبہ۔ یعنی اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں، ایمان سے زیادہ پیارا سمجھیں۔ سورہ توبہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المشرکون نجس، یعنی بلا شبہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، پلید ہیں، گندے ہیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، شرک اور بدعت مٹانا ہے یارو، شرک اور بدعت مٹانا ہے یارو، جہاں کو رہے حق پہ لانا ہے یارو۔ جو شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں راہ سنت دکھانا ہے یارو۔ زمانے میں پھیلا کے تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے میں پھیلا کے تعلیم نبوی، جہاں سے جہالت مٹانا ہے یارو۔ ولی پیر و بزرگ کے در کو چھڑا کر فقط ایک رب کا بنانا ہے یارو۔ جنہوں نے بنا شرک و بدعت کی ڈالی، ان مکاروں سے اب نپٹنا ہے یارو۔ نہیں ہے مجھے خوف اعدائے دین کا، میں پیغام احمد سناتا ہوں یارو۔
صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغام احمد کو مانے موقد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغام احمد کو مانے موقد، جو نامان کافر بتانا ہے یارو، قرآن اور سنت ہے اسلام کی جان، نہ مانے وہ خارج از اسلام یارو، قرآن اور سنت ہے اسلام کی جان، نہ مانے وہ خارج از اسلام یارو، کرو توبہ شرک اور بدعت سے لوگو، کرو توبہ شرک اور بدعت سے لوگو، وگرنہ اکارت ہیں اعمال یارو، کرو توبہ شرک اور بدعت سے لوگو، وگرنہ اقارت ہیں اعمال یارو، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔